رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے اس کا ایمان آدھا مکمل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان آدھا مکمل ہو جاتا ہے، باقی اس پر ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنے آدھے ایمان کو کیسے بچانا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ بھائی نکاح سے آدھا ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے؟ تو اس کا ظاہری جواب یہ ہے کہ دیکھیں، انسان جب گناہ کرتا ہے دو جگہوں کے لیے عموماً انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، یا پیٹ کے لیے کرتا ہے یا اپنی خواہشات کے لیے کرتا ہے، اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ دو گناہ انسان جہاں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کا سارا نچوڑ ان دونوں سے منسلک ہوگا۔ چوری کرے گا تو اس کا تعلق پیٹ سے ہے، سود کرے گا تو اس کا تعلق پیٹ سے ہے، رشوت لے گا تو اس کا تعلق پیٹ سے ہے، زنا کرے گا تو اس کا تعلق شرمگاہ سے ہے۔ تو گناہ جو سرزد ہوتے ہیں وہ دو جگہوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نکاح کرتا ہے آدھا دین اس کا مکمل ہو گیا، مطلب جب اس نے نکاح کر لیا آدھے گناہ سے وہ بچ گیا، اب وہ زنا نہیں کرے گا، آدھا دین اس کا مکمل ہو گیا، اب وہ اس طرف نہیں آئے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص بغاوت کرتا ہے کہ جب اس کے پاس حلال طریقے سے اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا موقع میسر پھر بھی زنا کرتا ہے تو وہ اس کی بغاوت ہے، لیکن یہاں اس کی دین آلریڈی مکمل ہو چکا ہے اور آدھا دین رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے پر ہے کہ وہ اپنے دین کو جو ہے وہ مکمل کرے، کہ اپنے پیٹ کے لیے حلال کمائے، حرام سے بچے، سود سے بچے، یہ ان ساری چیزوں سے بچے۔ تو نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین کہا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عاقف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاقف کیا تمہاری بیوی ہے؟ حضرت عاقف رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ عاقف کیا تم استطاعت رکھتے ہو، مالدار ہو؟ تو حضرت عاقف رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں استطاعت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں، اور نکاح کی طاقت جو ہے وہ رکھتا ہوں، مال ہے، دولت ہے میرے پاس، لیکن میں نے نکاح نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاقف نکاح کر لو، نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے، اور فرمایا کہ تم میں سے بدترین لوگ وہ ہے جو بے نکاح ہے، تم میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو بے نکاح ہیں، اور وہ لوگ بدترین ہیں جو بغیر نکاح کے مرے ہوئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جو بندہ بالغ ہے اور اس کے اندر خواہشات بھی ہے، اس کے اندر استطاعت بھی ہے، اور اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کر رہا، تو حدیث کے روح سے وہ بدترین لوگوں میں شامل ہے۔ مر گیا تو بدترین لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے کہ بدترین لوگوں میں سے ہے۔ پھر فرمایا عاقف کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو کہ نکاح نہیں کر رہے ہو؟ اور فرمایا کہ شیطان کے پاس عورت سے برا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ النساء حبائل الشیطان، عورتیں جو ہیں یہ شیطان کی جالیں ہیں، مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں یہ بالکل پاکیزہ ہے اور فحاشی سے دور ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاقف کو فرما رہے ہیں۔ پھر کہا اے عاقف تیرا برا ہو نکاح کر لو، نکاح۔ حضرت عاقف رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کیا کہ تیرے پاس مال ہے، دولت ہے، تو پھر نکاح کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ تو شیطان والا عمل ہے کہ تم بدترین لوگوں میں سے ہو۔ اور آج کے زمانے میں اس حدیث کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھ آ جائے گا، ہمیں سب کچھ آ جائے گا۔ آپ یقین جانے میں کھل کر یہ بات کہتا ہوں کہ آج 8 سال یا 10 سال کے بچے کو بھی سب کچھ معلوم ہے۔ زمانہ ہوتا تھا، زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم سے جو پہلے لوگ یہ تھے کہ شادی ہو جاتی تھی معلوم نہیں ہوتا تھا، شادی والی رات جا کے پتہ چلتا تھا کہ میاں بیوی کے تعلقات کیا ہوتے ہیں۔ آج 8 سے 10 سال کے بچے کو معلوم ہے کہ بھائی شادی کا کیا مطلب ہوتا ہے، عورت اور مرد کے درمیان کیا تعلقات ہونے چاہیے۔ معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آپ کیونکہ عاقف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے کہ تم نوجوان ہو، شادی نہیں کر رہے ہو، تو تم سے برا لوگ کوئی نہیں ہے، تم سے برا کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میاں بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے اور بیوی میاں کو محبت سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ نکاح فرض ہے اس شخص پر جو جسمانی طاقت بھی رکھتا ہو، مالی طاقت بھی رکھتا ہو، اور اپنے اوپر کنٹرول بھی نہیں رکھتا ہو، زنا کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہو، اس شخص پر فرض ہے کہ وہ نکاح کر لے۔
اس کے بعد واجب ہے کہ ایک شخص ہے وہ نکاح کی طاقت بھی رکھتا ہے، مال بھی رکھتا ہے، جوانی بھی رکھتا ہے، سب کچھ رکھتا ہے، لیکن زنا کرنے پر اپنے آپ سے کنٹرول رکھتا ہے کہ میں زنا کے اندر شامل نہیں ہوں گا، تو اس بندے پر بھی جو ہے وہ نکاح واجب ہے، یہ نکاح کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے شیطان اس کو دھوکہ دے دے۔ نکاح سنت موقدہ یہ ہے کہ عام حالت کے اندر آپ زنا کے اندر تو شامل نہیں ہو رہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی دیا ہے، آپ کو یہ طاقت بھی دی ہے کہ آپ بیوی کو رکھ سکتے ہیں، نفقہ اس کو دے سکتے ہیں عام ماحول کے اندر، عام ایزی حالت کے اندر، تو آپ پر نکاح یہ جو ہے وہ سنت ہے کہ آپ کریں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ نکاح یہ مکروہ اس صورت میں ہے کہ آپ کے دماغی توازن ایسے ہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی میں شادی کروں گا تو بیوی پر ظلم کروں گا۔ یہ بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ باپ نے کہا کہ نہیں تو اپنی کزن سے شادی کرے گا، بس میں نے کہہ دیا تو کرے گا، اب اس کو پتہ ہے ابھی اس کو کس کزن کے ساتھ شادی کروں گا تو اس کو میں ماروں گا، پیٹوں گا، اس طرح کروں گا، تو لہٰذا یہ نکاح کرنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ حرام نکاح حرام یہ ہے کہ ایک شخص کو پتہ ہو کہ بھائی ایک تو یا جسمانی طاقت نہیں رکھتا، بیوی کے ساتھ جسمانی میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں کر سکتا، اور اس کے باوجود بھی وہ نکاح کرتا ہے، تو یہ نکاح حرام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس جو ہے جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، تو پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ نکاح مباح یہ ہے کہ عام حالت کے اندر کسی بھی وقت جو ہے آپ کے زنا کے اندر پڑنے کا بھی خدشہ نہیں ہے، آپ کے پاس مال بھی نہیں ہے، آپ کے پاس مال بھی نہیں ہے، لیکن جوانی ہے، آپ کے پاس جوانی ہے کہ بھئی اگر آپ کمانا چاہیں تو آپ کما سکتے، تو اس صورت میں نکاح کرنا جو ہے یہ مباح ہے۔ تو لہٰذا آج جب عموماً ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کما بھی رہے ہیں، آج کل اللہ تعالیٰ نے بہت سے فراوانیاں دی ہوئے، کمانے کے بھی بہت سارے ذرائع دیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا نکاح اکثر لوگوں پر جو ہے وہ فرض ہو چکی ہے۔ نکاح کب کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسمه على أبيه، کہ بھائی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو تم پر بیٹے کی پھر کچھ ذمہ داری ہے۔ نمبر 1 فليحسن اسمه، کہ اس کا اچھا سا نام رکھے، پہاڑ خان، جمعہ خان، زلمے خان، کالو، بلو، یہ نام نہیں، صحیح اسلامی نام اس کا رکھو، خوبصورت نام اس کا رکھو، عبداللہ، محمد، عبد الرحمن، صحابہ کے نام، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے منسوب نام، ان کے نام رکھو۔ وَأَدَبُهُ، اور ان کو اچھی ادب سکھاؤ، بڑوں کا ادب سکھاؤ، ان کو دین کے پہچان سکھاؤ، یہ سارا اچھے ادب ان کو سکھاؤ، یہ ایک الگ موضوع بن جاتی ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرا دو۔ آج کل ہم کسی کو کہتے ہیں کہ حضرت بچہ بھائی بالغ ہو گیا اس کی شادی کرا دو، کہتے ہیں جی پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے دو۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ کو حکم دیا اپنے بیٹے کی شادی کرا دو، آپ کہتے ہیں بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ بچہ پاؤں پہ کیوں کھڑا؟ پاؤں پہ نہیں چل رہا ہے، وہ اصالے کر چل رہا ہوتا ہے، پاؤں پہ تو کھڑا ہے۔ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ جو لکھا ہے وہ لکھا ہے، وہ اس کو ملے گا۔ شادی کراؤ بچے کی، بالغ ہو گیا ہے، آپ کی پیٹھ پیچھے وہ کیا گل کھلاتا رہا ہے، آپ کو کیا پتا، باپ کو کیا پتا ہوتا ہے۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ آج یہ جو موبائل آیا ہے نا، اس نے 8 سال کے بچے کو بھی جوان کر دیا ہے، بالغ کر دیا ہے، سب معاملات سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ ہر نوجوان کے جو ہے، آپ یقین جانیں، وہ لطیفے کے طور پر ایک بات یاد آ گئی نا، وہ ایک ویڈیو میں دیکھ کسی نے مذاقاً وہ کیا تھا نا، وہ بندے نے جو ہے وہ موبائل میں لایا تو آگے سے وہ لڑکی کہتی ہے ہم معذرت خواہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کال کرنے کے لیے رقم جو ہے وہ ناکافی۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے کو کیا، ہمارا تمہارا آواز سن لیا، ہمارا کام ہو گیا ہے، ہمارے کسی سے کے لڑکیوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، یارانے لگاتے رہتے ہیں، ماحول آگے بڑھ گیا ہے، بچوں کی شادی کرا دو۔ قرآن نے، حدیث نے یہ نہیں کہا ہے، ہم بالکل خلاف جا رہے ہیں اس بات کے۔ حدیث کہتا ہے فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب وہ بالغ ہو گیا اس کی شادی کر، پاؤں پہ کھڑا ہونے دو جی، خود کو کمانے دو جی۔ آپ یقین جانیں جو بچہ خود کمانے کے بعد شادی کرتا ہے وہ آدھا دماغی پاگل ہو گیا ہوتا ہے، آدھا پاگل ہو گیا ہوتا ہے، اس کو آدھی ٹینشن جو ہے اپنی دفتر کی پڑی ہوتی ہے، اپنی کاروبار کی پڑی ہوتی ہے۔ بیوی سے آج کل جو ہے نوجوان بیویوں سے مہینہ بعد، ہفتہ بعد جو ہے تان بان شروع ہو جاتے، کیوں؟ کیونکہ اس بیچارے کو وہاں سے جو ہے سارا سب کچھ کاروبار کا ٹینشن ہوتا ہے، بیوی ایک الگ ٹینشن اس کے لیے پھر بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا
آپ ان کی شادی کراؤ. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق میں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا. تم کہتے ہو کہ پہلے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دو. پاؤں پہ تو بیچارہ کب کا کھڑا ہو چکا ہے، لہٰذا تم اس کا خیال نہیں رہے تو آپ. اور آگے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن بَلَغَا وَلَمْ يُزَوِّجُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ. اگر وہ بالغ ہو گیا، آپ نے اس کی شادی نہیں کی، وہ گناہ کے اندر، زنا کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو گیا، تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہے. اب کر لو بات، اس کو کھڑا کر دو اپنے پاؤں پہ کہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا. گناہ سارا کا سارا تمہارے اکاؤنٹ میں جائے گا جس طریقے سے بھی وہ گناہ کرتا ہے. زنا کا صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی لڑکی میں، آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا ہے، لڑکیوں سے دور ہے. آپ نوجوان ہیں، سب ہیں، آپ بڑے ہیں، سب جانتے ہیں اکیلے زنا سے کام نہیں ہوتا. گناہ یا اکیلے زنا گناہ نہیں ہے، بہت سے اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں نوجوان. اور یہ کثرت سے آپ یقین جانیں، آپ لوگ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بہت سارے نوجوان جو ہے فون کر کے کہتے ہیں کہ حضرت ہم اس گناہ میں ملوث ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب شادی نہیں ہو رہے، اپنی ماں کو دیکھ کر مجھے غلط خیالات آتے ہیں. کر لو بات. آپ کی گھر میں نوجوان بیٹی ہوگی، آپ کے گھر میں نوجوان ہوگے، آپ سب، یہ انسان کے اندر جیسے بھوک لگتی ہے، کھانے کو دل کرتا ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ بالغ ہوگا، اس کے خواہشات بڑھیں گے تو نفسی خواہشات پورا کرنے کے لیے اس کی تمنا ہوگی. جب اس کے لیے جائز چیز آپ میسر نہیں کر رہے تو ناجائز طریقے سے وہ جائے گا، کسی بھی طریقے سے جائے گا. یار آپ لوگ اندھے، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ 7 سالہ لڑکیوں کے ساتھ زنا ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے نہیں سنا کہ 5 سالہ بچیوں کے ساتھ زنا ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ دن بدن ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ سامنے نہ جائے؟ کس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ بچہ بالغ ہو رہا ہے، میں اس کا باپ ہوں، میں اس کی شادی نہیں کرا رہا ہوں، تو وہ ایسی حرکت کر چلا جاتا ہے. اور اس میں سارا کا سارا جتنے بھی لوگ ان کاموں کے اندر ملوث ہے، ان کے والدین نے اگر ان کی گناہ جو ہے شادیاں نہیں کی ہے تو ان کے گناہ میں پورے کے پورے 100 میں سے 50% نمبر ان کے والدین کو بھی ملے گا. لہٰذا بچے بالغ ہو جائے. یہ مت دیکھو کہ بھائی یہ آگے جو ہے، ہم الحمدللہ 6 بھائی ہیں، 4 کی شادی ہوئی. جب میری شادی ہوئی میں اس وقت سبق پڑھ رہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے مجھے بھی اولاد دی ہے، میرے بھائیوں کو بھی. ہم کوئی خدا کی قسم سے اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے، کسی کو بھوک کی وجہ سے الحمدللہ. اس حوالے سے ہمارے جو ہے یہ پٹھان لوگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں شادی. بچہ بالغ ہو رہا ہے، بس جی شادی کرو شادی کرو. کسی کو آپ لوگوں نے آج تک بھوک کی وجہ سے نہیں مرا ہوا دیکھا ہوگا کہ بھائی وہ بھوک کی وجہ سے مرے. بغیر دیکھے ہوئے رشتے نہ کیا کرو. یہ ہمارے پٹھانوں کے اندر یہ عیب ہے. یہ اگر اچھائی ہے نا کہ لڑکی جلدی شادی کرتے، لیکن یہ ہے کہ نہ لڑکی کو دیکھنے دیتے ہیں نہ کسی کو دکھاتے. بھائی ماں نے پسند کر دیا اور باپ نے پسند کر دیا اور رشتہ ہو گیا. نہیں جی، بچے کو دکھاؤ، لڑکی کو دکھاؤ کہ فلاں کے ساتھ تیرا رشتہ ہونے والا ہے. اور آج کل تو آسان ہے، موبائل کے اندر اس کو تصویر دکھاؤ، ہاں لیکن فلٹر شدہ تصویر نہ ہو، ہاں جو پروفائل پر لگاتے وہ والی تصویر نہ ہو، عام حالت کی تصویر ہو. آج کل بڑا سونا بنا دیتے، بعد میں جب دیکھتے ہیں بہت گورا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں تو پورا کا پورا وہ برائن لارا ہوتا ہے. تو نہیں، ایسا نہیں، بالکل جو ہے اس کو دکھاؤ، عام حالت کی تصویر اس کو دکھاؤ کہ بیٹا بیٹی تمہاری شادی اس لڑکے سے ہونے والی ہے. اس لڑکی کو دکھاؤ، دور سے چپکے سے اس لڑکی کو دیکھ لے، یا اس لڑکی کی تصویر اس کو دکھاؤ کہ اس لڑکی سے تمہاری شادی ہونے والی. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغیرہ شادی کر رہے تھے، یا رسول اللہ پیغام بھیجا ہوا ہے، تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھا نہیں. انہوں نے کہا دیکھ کے آؤ، لڑکی کو دیکھ کے آؤ. وہ انصار کی مدینہ کی جو رہنے والی ہے، اور میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے آنکھوں میں کچھ فرق ہوتا ہے، لہٰذا لڑکی دیکھو. تو لہٰذا لڑکی دیکھنے کی اجازت، ہاں یہ بات یاد کرو، لڑکی دیکھنے کی اجازت، ڈیٹے مارنے کی اجازت نہیں ہے کہ لڑکی کو لے لو جی دیکھنے آیا ہوں، ادھر سے بھیجو جی ایوب پارک جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. نہیں، صرف دیکھنے کی اجازت ہے، گھومنے پھرنے کی اجازت ہو شریعت ساتھ نہیں دیتی کہ پھر اس کے ساتھ گھومتا پھرتا رہے. یہ نوجوان دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہیں نا، تو میں تو حال راستہ مان کر رہا ہوں ظالموں تم لوگوں کے لیے. باقی تم لوگ بھی ماں باپ کے ٹھانگے دبایا کرو تاکہ تم لوگ کے کام آسان اللہ تعالیٰ